آگے تاریخ الاسلام والمسلمین سے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ سنانے سے قبل میں ایک اعتراض کو دور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ سب بفضل اللہ سنجیدگی سے ان تمام باتوں پر غور کر رہے ہیں، اور یقیناً ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں سوالات جو آتے ہیں ان کا جواب بھی دینا ضروری ہے۔ کوشش یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے موضوع کو زیادہ طول نہ دیا جائے، البتہ جو سوالات بہت زیادہ اہم ہیں ان کا جواب دے دیا جائے۔ تو یہ کہا گیا کہ جی ہم جو کہتے ہیں کہ امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا یا جماعت سے بالشت کے برابر دور ہونا، اس سلسلے میں کیا یہ صرف موجودہ جماعت المسلمین کا موقف ہے یا یہ پہلے بھی جماعت کی کتب میں اس طرح کا موقف پایا جاتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ سے یہ بات پہلے بھی مفصل بیان کی ہے آپ کے سامنے کہ ابتدا میں جماعت المسلمین کا یہ موقف نہیں تھا، اور کم از کم منہاج المسلمین کی پہلی اشاعت جو 1983 میں ہوئی اس کے حوالے سے، صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ثبوت کے ساتھ کہ اس وقت تک خلافت کے ساتھ مشروط سمجھا جاتا تھا ان معاملات کو، لیکن بعد میں لوگوں نے اس مسئلے کو خلافت سے مشروط نہ رکھنے اور بے طاقت امیر کے ساتھ بھی اس مسئلے کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ چنانچہ مسعود احمد صاحب بھی اس وجہ سے اپنی کتب میں ترامیم کرتے گئے، اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جو کتابچے لکھے گئے اور بعد میں جو سختی آئی ہے جماعت کے موقف میں، وہ واضح طور پر نظر آتی ہے۔ آپ تلاش حق کو پڑھ لیجئے، آپ تاریخ الاسلام والمسلمین کو پڑھ لیجئے، آپ منہاج المسلمین کی پہلی اشاعت کو دیکھ لیجئے، اور پھر آنے والے جو سال ہیں ان میں لکھے جانے والے کتابچوں کو اور ان کتب کی نئی اشاعت کو دیکھیے، تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تبدیلی رفتہ رفتہ ہوئی ہے۔ ایک ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب سوال اٹھایا۔ وہ فرماتے ہیں کتابچہ اعتراضات اور ان کے جوابات، اس کے متعلق لکھتے ہیں یہ پیمفلٹ اس کی دلیل ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسعود احمد صاحب کو پرتشدد لوگوں نے زیر اثر رکھ کر جماعت کی کتب میں تبدیلی کروائی، ملتے جلتے الفاظ ہیں ان کی، اردو میں کافی اغلاط ہیں، میں اس کی وجہ سے اردو کو ٹھیک کر کے پڑھ رہا ہوں، ورنہ ہمارے جن بھائی نے یہ میسج لکھا ہے وہ املا کی بھی اغلاط سے مزین ہے ان کا یہ میسج۔ لکھتے ہیں اس پیمفلٹ کی تاریخ اشاعت 1412 ہجری ہے اور سلسلہ اشاعت 115 ہے۔ اگر ہر سال 10 اشاعتیں بھی ہو جائیں تو آج سے کم و بیش 40 سال پہلے اس پیمفلٹ کی پہلی اشاعت ہوئی ہوگی، یعنی عیسائی سال 1978 بنتا ہے تقریباً۔ مسعود صاحب کا نظریہ اس بارے میں کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ شاہد علی غلط مفروضوں کو اپنی حجت بنا کر تمام لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔
اب میں اس پر کیا تبصرہ کروں، آپ لوگ خود ہی سمجھدار ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو عقل سلیم عطا فرمائے، لیکن ممکن ہے کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ممکن ہے اس بات کو سمجھ نہ سکے، تو میں اسے بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی کتابچے کی اشاعت کے نمبر میں اور سلسلہ اشاعت میں فرق ہوتا ہے۔ جماعت المسلمین کے جو کتابچے ہیں، اگر آپ ان کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہر کتابچے کے پہلے ورق پر اشاعت، سلسلہ اشاعت نمبر لکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا کتابچہ ہے ہمارا حاکم، اس کا سلسلہ اشاعت نمبر 74 ہے۔ پھر ہمارا امام، اس کتابچے کا سلسلہ اشاعت 75 ہے۔ ہمارا دین، اس کا سلسلہ اشاعت 76 ہے۔ ہمارا نام، اس کا سلسلہ اشاعت 77 ہے۔ ہماری محبت کی بنیاد، اس کا سلسلہ اشاعت نمبر 78 ہے۔ اسی طرح سے یہ جو کتابچہ ہے اعتراضات اور جوابات، اس کا سلسلہ اشاعت نمبر، یعنی کہ جس تسلسل کے ساتھ جماعت مواد شائع کرتی تھی پرنٹڈ، اس کا سیریل نمبر اس کا سلسلہ اشاعت ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ جماعت کی طرف سے یہ کتابچہ اعتراضات اور جوابات سلسلہ اشاعت نمبر، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ 115 نمبر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس کی 114 اشاعتیں اس کتابچے کی چھاپی جا چکی تھیں، شائع کی جا چکی تھیں، بلکہ یہ سیریل نمبر کے حساب سے جماعت کا 115واں نمبر کا یہ تحریری مواد ہے یا کتابچہ ہے جو شائع کیا گیا۔ اور پھر انہوں نے اتنی محنت کر کے تخمینے لگائے، اندازے لگائے، اور اندازے لگا کر یہ یہاں تک پہنچے کہ ہر سال میں 10 اشاعتیں ہوئیں، تو پھر کیلکولیٹر لے کر بیٹھے، پھر حساب لگایا، جناب یہ تو 1978 میں شائع ہوا تھا، لہٰذا 1978 سے بیعت ہو رہی ہے کیونکہ اس میں بیعت کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ شاید اسی وقت کے لیے کہاوت مشہور ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ ایسے نادان دوست ہمیں بہت ملتے ہیں جماعت میں، جو جماعت کا تماشا بنوا دیتے ہیں غیروں کے سامنے۔ وہ اپنے زوم میں اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ وہ بال کی کھال نکال دیتے ہیں سامنے والے کو غلط ثابت کرنے کے لیے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ خود اپنا مذاق بنوا بیٹھے۔ اور شاید اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ طالب العلم یکفیہ دلیل، کہ علم کی طلب رکھنے والے کے لیے تو ایک دلیل بھی کافی ہے۔ وصاحب الہوی لا یکفیہ الف دلیل، اور وہ لوگ کہ جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، دلیل کو نہیں مانتے، بس جو سوچ لیا، جو سمجھ لیا، جو ارادہ ہو گیا، جو موقف اختیار کر لیا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ لا یکفیہ الف دلیل، تو ایسوں کے لیے 1000 دلائل بھی آپ لے آئیں تو وہ نہیں مانیں گے۔ الجاہل یتعلم، جو جاہل ہوتا ہے وہ پھر بھی علم حاصل کر کے عالم بن سکتا ہے۔ والصاحب الہوی لیس لنا علیہ سبیل، لیکن جو خواہشات کا پرستار ہوتا ہے، اپنی سوچ کا غلام ہوتا ہے، جو بندوں کا مقلد ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کی آپ کوئی سبیل نہیں پائیں گے، آپ کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یہ اعتراض کیا ہے؟ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے جو انہوں نے کر دی، لیکن میں نے اتنا وقت اس لیے لگایا اس بات پر کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اگر کسی کے دلائل کا جواب نہیں دیا جا رہا تو کم از کم ایسی باتیں کر کے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہ کریں۔ جو لوگ جماعت میں علماء سمجھے جاتے ہیں وہ جواب دے دیں اپنے علم کے اعتبار سے، اور اگر وہ نہیں دے سکتے تو کم از کم ایسے لوگوں کو آگے نہ بھیجیں، ایسے لوگوں کو فائرنگ لائن میں نہ لگائیں کہ جن بیچاروں کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے اور وہ جماعت کا دفاع کرنے نکل کھڑے ہوئے۔
بھائی آپ جماعت المسلمین میں الحمدللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے جو کچھ سیکھا ہے قرآن و سنت سے الحمدللہ، لیکن جہاں پر آپ غلطی پر ہیں تو اس کی اصلاح تو کیجئے، نہ یہ کہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ جی بڑی خدمت کر دی جماعت کی، آپ مذاق بنوا رہے ہیں اپنا بھی اور جماعت کا بھی۔ لہٰذا کوئی بھی اعتراض کرنے سے پہلے یا اپنی ماہرانہ رائے دینے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لیا کیجئے، اور اگر مشورہ دینے والے بھی آپ کو ایسے ملے ہیں تو پھر تو الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جماعت کے حالات پر۔ ہمارا ایک کتابچہ ہے جماعت المسلمین کا تعارف، اس کا سلسلہ اشاعت نمبر ہے 114۔ اب یہ بھی بتا دوں کہیں اس پر کوئی حضرت پی ایچ ڈی کر لیں اور پھر بعد میں شرمندہ ہوں۔ اس کے صفحہ نمبر 6 سے لے کر 8 تک مختلف عبارات ہیں جن میں سے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ پیش کر رہا ہوں۔ لکھا ہے جماعت المسلمین ہی وہ واحد جماعت ہے جو امیر کو وہ حیثیت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جماعت المسلمین امیر کی اطاعت کو فرض سمجھتی ہے۔ امیر کی نافرمانی گویا جماعت کو چھوڑنا ہے، اور جماعت کو چھوڑنا جاہلیت کی موت کو دعوت دینا ہے، یعنی اسلام کو چھوڑنا ہے۔ کوئی جماعت یا فرقہ ایسا نہیں جو امیر کی اطاعت کو ایسی اہمیت دیتا ہو۔ پھر ہمارا کتابچہ ہے، ایک کتابچہ تو ہے اعتراضات اور ان کے جوابات، اس کا اشاعت نمبر 115 ہے۔ ایک کتابچہ ہے جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات، یہ 1416 ہجری میں اس کی اشاعت ہوئی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 10 پر لکھا ہے اعتراض: اگر کوئی شخص جماعت کے سربراہ کی انتظامی امور میں اطاعت نہیں کرتا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ جواب میں لکھا ہے فرض کا تارک یقیناً گناہ گار ہوگا۔ یہ 2 اقتباسات ہیں 2 مختلف کتابچوں سے۔ پہلے اقتباس میں جیسا کہ آپ نے سنا، جماعت المسلمین امیر کی اطاعت کو فرض سمجھتی ہے، امیر کی نافرمانی گویا جماعت کو چھوڑنا ہے، اور جماعت کو چھوڑنا جاہلیت کی موت کو دعوت دینا ہے، یعنی اسلام کو چھوڑنا ہے۔ کوئی جماعت یا فرقہ ایسا نہیں جو امیر کی اطاعت کو ایسی اہمیت دیتا ہو، یعنی کہ امیر کی نافرمانی اسلام کو چھوڑنا ہے، یعنی امیر کی نافرمانی سے بندہ اسلام کی حدود سے باہر نکل کر کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ اور جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات نامی کتابچے میں سائل کے سوال پر جواب دیا جاتا ہے کہ امیر کی اطاعت انتظامی امور میں نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اب یقیناً آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ گار بندہ کافر، مشرک یا مرتد نہیں ہوتا۔ ایک مقام پر ہمارے ہی کتابچے میں لکھا ہے کہ امیر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ اسلام کو چھوڑ کر گویا کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور دوسری جگہ پر لکھا ہے کہ وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ تضاد جو ہے اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہم اب تک اس مسئلے کو صحیح معنوں میں نہ خود سمجھ سکے ہیں نہ کسی کو سمجھا سکیں۔ کبھی ہم امیر کی اطاعت کو اس قدر اہمیت دے دیتے ہیں کہ اس کی نافرمانی اسلام چھوڑنے کے برابر، اور کبھی ہم امیر کی اطاعت کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ امیر کی نافرمانی گناہ ہے۔ ایسا ہی ہوگا جب ہم اپنے فہم کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی اور اس کو ایک طریقہ کار وضع کر کے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب ہم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین پر عمل کریں گے تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی
کہ موجودہ جماعت المسلمین کا امیر کی اطاعت کے معاملے میں موقف تبدیل ہوتا رہتا ہے. کہیں پر اس کی نافرمانی اسلام سے خروج کا سبب بن جاتی ہے، کہیں پر امیر کی نافرمانی گناہ بن جاتی ہے. لیکن صحابہ کرام کے پاس جماعت المسلمین اولین میں اس طرح کی کوئی تبدیلی موقف میں نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ دین اسلام کو سمجھتے تھے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے فہم کو ان کے فہم کے ساتھ ڈھالنے کی کوشش کیجئے، ورنہ نتیجہ یہی نکلے گا جو آپ سن رہے ہیں. اور اسی وجہ سے تلاش حق کے صفحہ نمبر 47 پر ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے، طریقہ وہی صحیح ہے جو سلف صالحین کا تھا، اس میں نت نئے نظریات کی آمیزش سخت معیوب ہے. یہی دراصل بات ہے کہ سلف صالحین کا طریقہ کار ایک ہی طریقہ کار تھا، وہ تبدیل نہیں ہوتا تھا، اس میں موقف تبدیل نہیں ہوا کرتا تھا. وہاں پر ایک ہی بات ہوگی اور آخر تک وہی بات رہے گی. اور بیعت کے مسئلے پر سلف صالحین کا موقف کیا تھا، یہ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیعت کے معاملے پر سن لیا. آپ غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ تک علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیعت نہ کرنے کے باوجود انہیں اسلام سے خارج نہیں سمجھتے، اور نہ کسی بھی اور صحابی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام سے خارج تصور کیا. اگر بیعت شرط ایمان یا قبولیت اسلام کے لیے لازمی ہوتی تو صحابہ کرام کبھی خاموش نہ رہتے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کام پر مقرر تھے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کنتم خیر امہ، تم امت کا بہترین حصہ ہو. اخرجت للناس، جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہو. جماعت المسلمین جو موجودہ ہے اس کے نزدیک امیر کی بیعت نہ کرنا یقیناً منکرات میں سے ہے. منکرات میں بھی اس درجے کا منکر ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کے نزدیک جبکہ ان کا منصب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس آیت میں کہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 ماہ تک بیعت نہ کرنے کے باوجود کسی بھی صحابی نے، یہاں تک کہ خلیفہ وقت نے بھی طلب نہ کیا کہ 6 مہینے ہو چکے ہیں، تم اس منکر کام میں پڑے ہو، تم بیعت نہیں کرتے، تم اسلام سے خارج ہو، تم ایمان سے خارج ہو چکے ہو. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی نظر میں یہ کام منکر نہیں تھا، یہ ہماری نظر میں منکر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدیق اکبر نرم دل آدمی تھے، شفیق آدمی تھے، اس وجہ سے وہ نرمی کر گئے؟ یہ وہی صدیق اکبر ہیں، جی ہاں، یہ وہی صدیق اکبر ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سلسلے میں سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں اعلان جنگ کیا تھا، جو صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین کے صفحہ نمبر 681 پر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتے ہی وفات کے بعد عرب کے بعض لوگوں نے کفر اختیار کیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جنگ کیسے کر سکتے ہیں، یہ لوگ کلمہ گو ہیں. تو فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں ضرور جنگ کروں گا ان لوگوں سے جو صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں.
اب یہ وہی صدیق اکبر ہیں جو فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر ایک بھیڑ کا بچہ بھی جو وہ پہلے زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے دور نبوی میں اگر نہیں دیں گے، بیت المال میں نہیں جمع کروائیں گے، تو میں اس بھیڑ کے بچے کے نہ دینے کی وجہ سے بھی ان سے جنگ کروں گا۔ یہ وہی صدیق اکبر ہیں جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، اور یہ وہی صدیق اکبر ہیں جو 6 مہینے تک علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت نہ کرنے کے باوجود بھی طلب نہیں کرتے، جنگ کا اعلان نہیں کرتے، اور کر بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ ہماری طرح نہیں تھی۔ یہ سوچ تو ہماری ہے کہ جی بیعت نہیں کی تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ لہٰذا وہ صحابہ کرام جن کا راستہ، جن کا طریقہ کار ہمارے لیے نمونہ ہے، اگر ہم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیعت کے مسئلے پر نظر ثانی کیجئے۔ اور یہ بات بڑے خوبصورت طریقے سے ہمارے ہی کتابچے اعتراضات اور ان کے جوابات میں صفحہ نمبر 31 پر لکھی ہے۔ خلیفہ راشد تو وہی ہو سکتا ہے جو قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلفائے راشدین کا عمل گویا سنت نبوی کا بہترین ثبوت ہوگا، اور جس طریقے پر وہ چلتے رہے ہوں گے وہ طریقہ یقیناً سنت نبوی سے ماخوذ ہوگا۔ گویا خلفائے راشدین کی سنت سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو سکتی ہے۔ خلفائے راشدین بالاتفاق کسی ایسے طریقے پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے جس کا نمونہ سنت رسول میں نہ ہو، یعنی خلفائے راشدین کا طریقہ یقیناً سنت کے مطابق ہے، ہمارا اپنا عقیدہ یہی ہے، لیکن بیعت کے مسئلے پر خلفائے راشدین کا طریقہ یقیناً سنت کے مطابق ہے لیکن ہمارے اپنے موقف کے مخالف ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ بیعت کے مسئلے پر ہم سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہے، کیونکہ خلفائے راشدین کا فہم بیعت کے معاملے پر وہ نہیں تھا جو ہمارا ہے۔ لہذا جب خلفائے راشدین کا عمل خود بخود سنت کا درجہ پا لیتا ہے جیسا کہ ہمارے کتابچے میں لکھا ہے، تو پھر ان کا یہ عمل سنت ہو گیا کہ بیعت نہ کرنے والے کو اسلام سے خارج نہ سمجھا گیا، اس کو جماعت کا حصہ تصور کیا گیا، اور جب ہم کہیں کہ اسلام سے خارج ہے اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ ہم اتنی جسارت کرتے ہیں کہ ایسی ناسمجھی کی باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لکھ دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہ کرنے والوں کو اسلام سے خارج قرار دے دیا، جیسا کہ ہمارے کتابچے مکی زندگی اور بیعت میں لکھا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تاریخ الاسلام والمسلمین کے دوسرے واقعے کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کتاب الاذان میں ہے، اور اس کے راوی عبید اللہ بن عدی بن خیار رحمہ اللہ ہیں، انہ دخل علی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وہو محصور، کہ وہ گئے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جبکہ وہ باغیوں کی بغاوت اور خروج کے سبب اپنے ہی گھر میں محصور تھے، گویا کہ ان کو قید کر دیا گیا تھا، اپنے ہی گھر میں وہ اس سے باہر نہ نکل سکتے تھے۔ فقال انک امام عامہ، تو عبید اللہ نے کہا کہ آپ عام مسلمین کے امام ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امام تھے اور یقیناً وہ خلیفہ تھے۔ اس موضوع پر تو ہم بعد میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم کا مفہوم کیا ہے، اس سے مراد بے طاقت امیر ہے یا امام سے مراد خلیفہ ہے، لیکن آپ کو لفظ امام کا یہاں استعمال ہونا یہ بتائے گا کہ خلیفہ وقت کے لیے صحابہ کرام میں امام کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔
تو انہوں نے کہا انک امام عامہ، آپ لوگوں کے امام ہیں، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى، اور آپ کے ساتھ وہ معاملہ ہے، جو مصائب آپ پر ڈھائے جا رہے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، وَيُصَلِّي لَنَا امام فتنہ، اور ہمیں باغیوں کا امام نماز پڑھاتا ہے، وَنَتَحَرَّجْ، اور ہم اس میں حرج محسوس کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے خلیفہ وقت کو گھر میں محصور کر دیا، ان کا لیڈر، ان کا امام، باغیوں کا امام مسجد میں امامت کروا رہا ہے۔ کہاں پر؟ مدینہ منورہ کی بات ہو رہی ہے۔ فقال، انہوں نے آ کر پوچھا امیر المؤمنین ہم کیا کریں، ان کے پیچھے نماز ادا کریں یا نہ کریں؟ امیر المؤمنین کا جواب سنیے اور حدیث یاد رکھیے گا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اب دیکھیے ان کا طرز عمل اور ہمارا طرز عمل۔ فرماتے ہیں الصلاۃ احسن ما يعمل الناس، لوگ جتنے اعمال کرتے ہیں نماز ان میں بہترین عمل ہے۔ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسِ فَأَحْسِن مَعَهُمْ، لہذا جب لوگ نیکی کریں تو تم بھی ان کے ساتھ نیکی کرو۔ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ، اور جب لوگ نیکی کے علاوہ برا کام کریں تو ان کی برائیوں سے دور ہو جایا کرو، ان کی برائیوں سے بچا کرو۔ دیکھیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل، جن لوگوں نے امیر المؤمنین کی خلافت سے اختلاف کیا، آپ کے خلاف بغاوت کی، آپ کو اپنے گھر میں محصور کر دیا، اور یہ امیر سے کوئی بالشت برابر علیحدگی نہیں تھی، معمولی اختلاف اور افتراق نہیں تھا۔ یہاں تو بات بات میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ باغی ہے، یہ منافق ہے، یہ جماعت سے نکل گیا، امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا، اس نے امیر کے بارے میں یہ بات کہہ دی، وہ بات کہہ دی، یعنی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور ان کو دیکھیے، ہمارے ماں باپ قربان ہوں ان لوگوں کے اوپر، یہ ہیں امیر المؤمنین، یہ ہیں امام المسلمین، کہ یہ کوئی معمولی اختلاف نہیں تھا، کھلی بغاوت اور خروج، اس کے باوجود اپنے مامورین کو باغیوں کے پیچھے نماز ادا کرنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ مسلمین کی اجتماعیت یا خلیفہ سے افتراق اور علیحدگی اگر ارتداد ہوتا، اگر یہ کفر و شرک ہوتا، جیسا کہ ہمارے ہاں تصور کیا جاتا ہے، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقی، کہ اس نے اسلام کا پٹا گردن سے اتار کر پھینک دیا، اگر صحابہ کرام کے نزدیک بھی یہ ایسا ہی ہوتا اس حدیث کا مفہوم، کیونکہ اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے، وہ مفہوم کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو لیسا منا کی مثالوں سے سمجھایا کہ ظاہری الفاظ پر نہیں گرنا، بلکہ اس کو عرب کے جو علوم ہیں لغت کے، ان کے اعتبار سے اور صحابہ کرام کے فہم کے اعتبار سے سمجھنا ہے۔ لہذا مسلمین کی اجتماعیت یا خلیفہ سے افتراق اگر ارتداد اور کفر و شرک ہوتا یا اسلام سے خروج ہوتا، تو کیا کوئی مسلم اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ذو النورین وہ شرائط ایمان اور ارکان اسلام سے اتنے بے خبر تھے کہ وہ ایک کفر اور شرک کے مرتکب آدمی کو، اسلام سے خارج مرتد کو، جو مسجد پر قبضہ کر کر نماز ادا کروا رہا ہے، اس کو وہاں سے نکلوانے کے بجائے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز ادا کر لو۔ کیا آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے دین اسلام کی؟ کیا آپ کو بیعت کا شرط ایمان ہونا زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا جماعت میں امیر سے اختلاف کرنا آپ زیادہ سمجھتے ہیں یا ذو النورین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ سمجھا ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال آپ کو دی،
علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال آپ کو دی. عمر فاروق خود اس بات کے گواہ تھے کہ علی نے بیعت نہیں کی، اور جب انہوں نے دعوت دی ابو بکر صدیق کو تو اب عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ تنہا نہ جائیں، میں ساتھ چلتا ہوں. لیکن پھر بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایسے شخص سے ملنے جا رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جو آپ کے اپنے اصول کے مطابق، جو ہمارا موجودہ اصول ہے اس کے مطابق وہ اسلام میں نہیں ہے. اور یہاں پر عثمان ابن عفان ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ادا کرنے کو کہہ رہے ہیں. تو پھر سوچئے کس کا موقف درست ہے؟ یقیناً انہی لوگوں کا موقف درست ہے جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، جن کے تقوی کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، جن کی للہیت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، جن کے خیر امہ ہونے کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے کہ یہ امت کے بہترین لوگ تھے. وہ جس بات کو سمجھ چکے تھے ہمیں اسی کے مطابق سمجھنا ہوگا. اگر ہم ان کے فہم کو چھوڑ کر اپنا فہم نکالیں گے، اپنی سوچ کو ان سے بہتر سمجھیں گے، تو یہ یقیناً راستہ وہ ہے جو خوارج کا راستہ تو ہو سکتا ہے، یہ سبیل المؤمنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ نہیں ہو سکتا. اس واقعے پر تھوڑا سا تبصرہ اور پھر اس کے بعد تاریخ الاسلام والمسلمین سے ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.